أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، فقل آپ کہہ دیجئے ینسفها ربی نسفا، میرا رب ان کو غبار بنا کر بکھیر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں میدان حشر میں تمام پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیں گے اور تمام آسمان و زمین کا نظام درہم برہم کر دیں گے۔ کفار اور مشرکین مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ بھئی یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ قیامت میں کہاں جائیں گے، کیسے اڑیں گے، کیسے ٹوٹیں گے، کیسے پھوٹیں گے، کیسے کیا ہوگا میدان حشر میں، ساری انسانیت کہاں کس طرح جمع ہوگی، چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، خاص طور پر عرب میں۔ فرمایا ان کو کہہ دو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، کہہ دیجئے میرا رب ان کو غبار بنا کر، میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے ہواؤں میں اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر زمین کو اللہ تبارک و تعالی ایسا صاف چٹیل میدان کر دیں گے، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، آپ اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں دیکھیں گے اور نہ کوئی ٹیلا دیکھیں گے، نہ ہموار کوئی جگہ نہیں ہوگی اور نہ کوئی ٹیلا ہوگا، بالکل صاف چٹیل اللہ تعالیٰ قیامت میں میدان کو کر دیں گے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، فرمایا جس دن تمام لوگ پکارنے والے کا اتباع کریں گے، لا عوج لہ، اس کے اندر انحراف نہیں کریں گے، یعنی جب قیامت میں سور پھونکا جائے گا، آواز لگے گی چلو میدان حشر کی طرف، فرشتے لے جائیں گے، آواز لگے گی تو سب اس کے پیچھے پہنچ جائیں گے، کوئی بات ماننے سے انکار نہیں کر سکتا، اس کی بات میں کوئی ٹیڑھ نہیں، یعنی فرشتے کی بات بالکل صحیح ہے، لوگ اس کی بات پر لبیک کہیں گے اور دوڑتے ہوئے چلیں گے۔ کاش دنیا میں بھی اسی طرح داعی کی بات پر دوڑتے چلتے تو قیامت میں فائدہ نفع ہوتا۔ فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسًا، اور تمام آوازیں رحمان کے لیے دب جائیں گی، آپ نہیں سنیں گے مگر قدموں کی آہٹ، یعنی اتنا خوفناک ماحول ہوگا، پوری دنیا لرزہ براندام ہوگی، میدان حشر میں بھاگی دوڑی جا رہی ہوگی، کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرے گا، چھپ کے بات کریں گے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، خوف اتنا طاری ہوگا، بس قدموں کی آواز آپ کو سنائی دے گی کہ قدم اٹھائے چلے جا رہے ہیں میدان حشر کی طرف۔ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، جس دن شفاعت نفع نہیں دے گی، الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو رحمان اجازت دے دے، ورضی له قولا، اور اس کی بات کو پسند کر لے، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اتنا خوفناک معاملہ ہوگا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ڈھیل دیں گے تو جن کو چاہیں گے ان کو کہیں گے چلو سفارش کرو تو وہ سفارش کریں گے، اور سفارش بھی وہ مسلمانوں کے حق میں کر سکتے ہیں، کافروں کے حق میں نہیں کہ کافروں کو بخش دو، کافروں کی بخشش کا کوئی موقع نہیں، کوئی ان کے لیے درخواست نہیں کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بہ علما، اور وہ سب اس کے علم کے دائرے کا احاطہ نہیں کر سکتے، کہ بندوں کو تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ کیسے اس طرح ان کو بنایا گیا، کیا ان کے خیالات ہیں، لیکن بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے فرمایا اللہ کی مخلوق میں غور کرو، اللہ کی ذات میں غور مت کرو۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، چہرے تمام کے تمام جھک گئے اس ذات کے لیے جو زندہ ہے، قائم ہے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور وہ آدمی ناکام ہو گیا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا، یعنی قیامت میں بڑے سے بڑے بادشاہ سلاطین جو اکڑ مکڑ دکھا رہے ہیں، سب کے چہرے جھک جائیں گے، جس نے کبھی سر نہ رکھا ہوگا اللہ کے سامنے دنیا میں، وہ وہاں سر جھکا کر کھڑا ہو جائے گا، اور وہ آدمی جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ ناکام ہو گیا، کفر کیا، شرک کیا یا گناہ نافرمانی کی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جس نے نیک عمل کیا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان والا ہونے کی حالت میں، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا، وہ کسی حق تلفی کا خوف نہیں کرے گا کہ کوئی نیکی اس نے کی ہے اس کا ثواب اسے نہ ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا حَزْمًا، اور نہ کسی کمی کا خوف کرے گا کہ کوئی گناہ کیا نہیں، بغیر گناہ کیا اس کو عذاب دے دیا جائے، یا کوئی نیکی کی اس کے اندر کمی ہو جائے ثواب نہ ملے، ایسا نہیں ہوگا مومن کو، نہ تو وہ کسی حق تلفی کا اس کو خوف ہوگا اور نہ کمی کا خوف ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور ایسے ہی ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا، کیونکہ سب سے پہلے مخاطب قرآن کے وہ عرب والے ہیں، مکہ والے ہیں،
قرآن کو ہم نے عربی میں نازل کیا، وصرفنا فیہ من الوعید، اور ہم نے اس میں پھیر پھیر کر وعیدیں بیان کر دی، کبھی عذاب سے ڈرایا، کبھی قبر سے ڈرایا، کبھی موت سے ڈرایا، کبھی پہلی قوموں کے واقعات بتا بتا کر خوف دلایا، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ ڈر جائیں، او یحدث لہم ذکرا، یا ان کو کوئی نصیحت وہ قرآن پیدا کر دے، کوئی سوچنے اور فکر کرنے پر وہ متوجہ ہو جائیں کہ محمد اتنی باتیں بتا رہے ہیں قرآن پڑھ پڑھ کر، کیا ہے اس میں، ذرا غور تو کرو، غور کریں گے تو آہستہ آہستہ ایمان تک پہنچ جائیں گے۔ فتعال اللہ الملک الحق، وہ اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کی ذات بلند ہے۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا، جبریل لے کر آتے تھے تو آپ اس کے شوق میں، اشتیاق میں ان کے ساتھ ساتھ ان کو پڑھتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو یہ قرآن پہنچا کے چلے جائے اور میں بھول جاؤں، یاد کرتے تھے۔ تو اللہ نے منع فرمایا، دوسری جگہ فرمایا لا تحرک به لسانک، کہ آپ قرآن مقدس جب پڑھا جائے، جبریل آپ پر پڑھیں تو آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، اور ہمارے ذمہ ہے اس کو یاد کرانا، اور ہمارے ذمہ ہی اس کو پہنچانا، سنقریئک، ہم آپ کو پڑھا دیں گے۔ ایک جگہ اور فرمایا، یہاں یہ فرمایا ولا تعجل بالقرآن، آپ قرآن پڑھنے میں جلدی مت کیجیے، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وہ وحی جو کی جا رہی ہے مکمل ہو، یعنی جب وحی مکمل ہو جائے تب آپ قرآن کو پڑھیے، وحی کے نازل ہوتے ہوتے قرآن مت پڑھیے۔ وقل رب زدنی علما، اور آپ کہیے اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دیجئے، اللہ سے علم کو مانگیے، فہم کو مانگیے، تدبر کو مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے آپ کو بے شمار علم عطا فرمائیں گے۔ اس لیے یہ دعا بھی آپ مانگتے تھے، اور ایک دعا اور حدیث میں آئی، اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو آپ نے مجھے سکھایا اس سے مجھے نفع پہنچا، اور جو مجھے نفع پہنچائے ایسا علم مجھے عطا فرما، وزدنی علما، اور میرے علم بڑھا دیجئے۔ والحمد للہ علی کل حال، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس لیے علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اس کی زیادتی کا حکم ہے، مال بڑھاؤ، دولت بڑھاؤ، یہ سب یہیں فنا ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، فرمایا اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا، فنسیا، وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان کے اندر جماؤ نہیں پایا، ہم نے کہا تھا یہ درخت ہے اس کے قریب مت جانا، لیکن وہ بھول گئے، شیطان کی بات میں آ گئے اور وہ درخت انہوں نے کھا لیا۔ پھر اس کا تفصیلی واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، کئی جگہ اس کو بیان کیا آدم علیہ السلام کے واقعے کو، تاکہ آدم کی اولاد سمجھ جائے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہی راحت ہے، اس کی نافرمانی ذرا سی بھی ہو گئی تو بہت آدمی کو پچھتانا پڑتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا کہ یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، سجدہ کرے تو یہ کرے، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ فَقُلْنَا يَا آدَمَ، ہم نے کہا اے آدم، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، یہ تمہارا اور تمہارے بیوی کا دشمن ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے، فَتَشْقَىٰ، کہ پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ، اب تو جنت میں راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، آگے اللہ فرماتے ہیں، لیکن اگر تم اس کی بات میں آ گئے تو یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے گا، تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے دونوں کو، فَتَشْقَىٰ، کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، یقیناً تمہارے لیے جنت میں یہ آرام ہے کہ تم نہ بھوکے ہوتے ہو، ولا تعرا، اور نہ برہنے ہوتے ہو، کپڑے بھی شاندار عمدہ یہاں ملے ہوئے ہیں آپ کو، اور بھوک کا بھی کوئی سوال نہیں ہے، بہترین سے بہترین نعمتیں ہیں۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور آپ یہاں نہ پیاسے ہوتے ہیں اور نہ دھوپ میں تپتے ہیں، گرمی ہو رہی ہے، پریشان ہو رہے ہیں سب لوگ، جون ہے، مئی ہے، لیکن وہاں کوئی گرمی نہیں، وہاں کوئی پریشانی نہیں، مزے میں ہو آپ جنت میں یہاں، اس لیے شیطان کی بات میں آ کر یہ نعمتیں نہ چھنوا لینا۔ فوسوس الیہ الشیطان، فرمایا شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، قال یا آدم، کہا ہے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں آپ کو ایسے درخت کا پتہ نہ بتاؤں، الخلد و ملک لا یبلا، جو ہمیشہ کی زندگی اور ایسا ملک دے، لا یبلا، جو کبھی ختم نہ ہو، کبھی پرانا نہ ہو، جس کو کبھی گہن نہ لگے، ایسی بادشاہت ملے گی اور ایسی زندگی ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی اگر تم اس درخت کو کھا لو۔ تو بہلا کر پھسلا کر آدم علیہ السلام کو، حوا کو، اس نے وہ درخت کھلوا دیا جس سے اللہ نے منع کیا۔ اللہ فرماتے فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے اس سے کھایا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان دونوں کی شرم کی چیزیں ان کے سامنے ظاہر ہو گئی، جنت کے کپڑے اتار لیے گئے جب انہوں نے وہ غلہ یا پھل جو بھی تھا جس سے منع کیا گیا تھا اس کو استعمال کر لیا۔ اب جب بدن سے کپڑے اتر گئے تو اللہ فرماتے ہیں وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو وہ دونوں کے دونوں ان پر جنت کے پتے جوڑنے لگے، ستر چھپانے کے لیے، گھبرا گئے، خوف طاری ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں وَعَصَىٰ آدم، اور آدم نے
اپنے رب کی بات نہیں مانی، فغوا تو وہ راہ سے ہٹ گئے، تو جنت کی نعمتیں ان سے لے لی گئی اور دنیا کے اندر ان کو بھیج دیا گیا۔ آگے آ رہا ہے، پھر فرمایا کہ وہ روئے، گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگی، ثم اجتباہ ربہ، پھر ان کو ان کے رب نے منتخب کر لیا، فتاب علیہ، اور ان کی توبہ قبول کر لی، وہدا، اور ان کو ہدایت عطا فرما دی۔ قال اہبطا منہا جمیعا، جب جنت سے بھیج رہے تھے ان کو تو یوں کہا، قال اہبطا منہا جمیعا، تم دونوں کے دونوں جنت سے، تم سب کے سب جنت سے نکل جاؤ، سب کے سب۔ دوسری جگہ فرمایا اہبطوا، یہاں فرمایا جمیعا، سب کے سب، کہ آدم کو بھی کہا اور حوا کو بھی کہا اور شیطان کو بھی کہا، یا آدم اور حوا اور ان کی ذریت میں جتنی اولادیں آنے والی تھی، ہم اور تم وہیں رہتے جنت میں، لیکن کہا جب تمہارے ابا جا رہے تم بھی یہاں سے جاؤ، تو سب کو کہتے جاؤ، بعضکم لبعض عدو، ایک دوسرے کے تم دشمن بن کے رہو گے دنیا کے اندر۔ یا تو شیطان کو کہا کہ شیطان تمہارا دشمن رہے گا اور وہ تمہیں ہٹانے کی فکر کرے گا اور تم اس کے دشمن رہو گے، اس کی بات نہیں مانو گے، یا یہ کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، یعنی تمہاری اولادوں کے اندر لڑائی ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، یہاں تو سب آرام سے ہیں، کوئی دقت نہیں تم دونوں میں ابھی، لیکن وہاں جب اولادیں ہوں گی، اب بھائی بھائی سے لڑے گا، تایا چچا سے لڑے گا، تو دنیا میں لڑائی ہوں گی، فتنے ہوں گے، یا شیطان تمہیں گمراہ کرے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو میری ہدایت کا اتباع کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، وہ نہ گمراہ ہوگا، وَلَا يَشْقَى، اور نہ وہ محروم ہوگا۔ جب نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، توراۃ زبور کے ذریعے میری طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئے گی، تم مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میری نصیحت سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یقیناً اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، تنگ زندگی اس کو کر دیں گے اللہ تعالیٰ، سارا مال دولت روپیہ پیسہ ہوگا لیکن سکون نہیں ملے گا۔ کتنے کروڑ پتی ارب پتی ہیں، ہاتھ رکھ کر دیکھو کمر پر، تو وہ کہیں گے جی ایک فیکٹری اور بنانی ہے ہمیں ملک میں، ایک اور پروسیس چل رہا وہ ہو جائے پورا، پہلے اس کی اگلے کی ٹینشن اس کو ہے، پتہ چلا رات کو نیند نہیں آ رہی، 90 کے پھیر میں، 100 کے پھیر میں وہ لگا رہتا ہے، 99 کے پھیرے میں کہ 100 ہو جائیں، 100 کے 1000 لاکھ ہو جائیں، تو زندگی اس کی تنگ ہو جاتی ہے، چاہے ظاہر میں لگ رہا ہو کہ بہت مزے میں ہے یہ۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری نصیحت سے اعراض کرے گا قرآن سے، دین سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُ، یا قبر میں اس کو عذاب دیا جائے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ کہے گا اے میرے رب آپ نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دیکھتا تھا دنیا میں، آنکھیں تھی میری، یہاں آپ نے مجھے اندھا کر کے اٹھا دیا۔ اللہ فرمائیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، ایسے ہی ہماری آیتیں تیرے پاس آئی، تو نے ان کو بھلا دیا، اللہ کی بات کو نہیں مانا، رسول اللہ کی بات کو نہیں مانا، کہ یہ تو قصے کہانیاں ہیں، یہ قرآن حدیث یہ تو وہی پہلے زمانے کی باتیں ہیں، اب تو نئے زمانے کا دور ہے، عمل کی ضرورت نہیں، اب مال کی ضرورت ہے، اعمال کی ضرورت نہیں۔ فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، ایسے ہی آج تجھے بھلا دیا جائے گا، جیسے تو نے ہمارے حکموں کو بلایا دنیا میں، آج تجھے بھلا دیا جائے گا، عذاب میں روتا رہو، چلاتا رہو، چیختا رہو، اب ہم تجھے بھلا رہے ہیں، اب تیری طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، ایسے ہی سزا دیتے ہیں ہم اس کو جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیت پر ایمان نہ لائے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، وَأَبْقَىٰ، اور دیر پا ہے، بہت دیر تک ہمیشہ عذاب کے اندر رہنا پڑے گا۔ اس لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ جو آدمی قرآن پڑھ لے اور پھر اس کو بھلا دے، یعنی اس پر عمل نہ کرے اور اس کو دیکھ کر بھی پھر نہ پڑھ سکے، تو وہ قیامت میں کوڑھی بن کر اٹھایا جائے گا، بعض روایتوں میں اندھا بن کر اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو اس سے مراد وہی ہے کہ آدمی قرآن کو دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے یا قرآن پر عمل نہ کرے، یاد تو ہے پڑھ تو رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا ہے، تو وہ بھی ایسے ہی گویا نابینا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، کیا ان کو سمجھ میں نہیں آئی بات، کیا ان کو ہدایت نہیں ملی اس بات سے، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے کتنے لوگوں کو، کتنی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا، قوم عاد، قوم سمود، یہ فرعون، یمشون فی مساکنہم، ان کے گھروں میں یہ چل پھر رہے ہیں، جب وہ جاتے تھے مکہ سے مدینہ سے جاتے تھے خاص طور پر ملک شام میں، تو راستے میں قوم عاد، قوم سمود کی بستیاں پڑتی تھی، ان کے مکانات، کھنڈرات آج بھی وہاں پر موجود ہیں، لوگ دیکھنے جاتے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ اس زمانے بھی تھے، یہ آتے جاتے تھے وہاں،
تو فرما رہے کہ ان کو دیکھ کر ہی تم عبرت حاصل کر لیتے. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں لأولی النہی، عقل مندوں کے لیے. ہوشیار اگر کوئی ہے تو سمجھ جائے کہ جیسے قوم عاد قوم سمود نہ رہے ایسے ہی ہمارا بھی کام تمام ہو جائے گا. لیکن جو سمجھنا نہ چاہے تو پھر کیا کہنا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى. وہ کہتے تھے بھائی تم بار بار ڈرا رہے ہمیں جہنم سے، عذاب سے، یہ ہوگا وہ ہوگا. ارے ابھی لا دو عذاب، دیکھتے ہیں ہم. اللہ تمہارا سچ ہے، تمہارا دین حق ہے تو آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہمارے اوپر کرواؤ. تو رسول اللہ کو کہتے تھے کوئی عذاب ابھی لا دو ہمارے پاس، جہنم تو بعد کی بات ہے، یہی دنیا میں لاؤ کوئی عذاب. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اگر آپ کے رب کی جانب سے بات پہلے سے طے نہ ہوتی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، کوئی متعین وقت طے ان کے لیے نہ ہوتا، لَكَانَ لِزَامًا، تو عذاب ان کو آدبوش تھا، عذاب کے اندر یہ فوراً گرفتار ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ تم گنہگار ہو، نافرمان ہو، سدھر جاؤ، سنور جاؤ، اب بھی موقع ہے. ورنہ پہلے قوم عاد کو، قوم سمود کو ایک دم ہلاک کر دیا. رسول اللہ کی برکت سے رحمت للعالمین اللہ نے آپ کو بنایا ہے، ان کی برکت سے یہ کافر مشرک یہود و نصارہ آج بھی موجود ہیں. اگر اللہ کے نبی سارے عالم کے لیے رحمت نہ ہوتے تو جس طرح قوم عاد قوم سمود کو پتہ نہ چلا، اسی طرح ان کا بھی کوئی پتہ نہ چلتا. اس کا یہ جواب دیا گیا. فاصبر، فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر آپ کے رب کی جانب سے پہلے سے واجل مسمى، کوئی متعین وقت اور طے شدہ بات نہ ہوتی، لکان لزامہ، تو عذاب ان کو آدبوش تھا. فاصبر علی ما یقولون، آپ صبر کرتے رہیے ان کی باتوں پر. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیے. قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کے حصوں میں بھی فسبح، تسبیح بیان کیجیے. واطراف النہار لعلک ترضی، اور رات اور دن کے حصوں میں بھی لعلک ترضی، تاکہ آپ خوش ہو جائیں. یعنی اس میں علماء فرماتے ہیں پانچوں نمازوں کی طرف اور تہجد کی نماز کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نمازیں بھی پڑھیے اور تسبیح بھی کیجیے. اس سے آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا، اور جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے ان کی بری بری باتیں سن کر، جب آپ اللہ کا نام لوگے تو اللہ تمہارے غم کو دور کر دے گا اور آپ کو خوش کر دے گا. یہاں بھی خوش کر دے گا دنیا میں، اور آخرت کے اندر بھی آپ کو خوش کر دے گا. بس آپ تو اپنے کام میں لگے رہیے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور آپ اپنی نگاہ اٹھا کر بھی مت دیکھیے ان کے مختلف گروہوں کی طرف کہ جو ہم نے ان کو دنیاوی زندگی کی چمک دمک عطا کی ہوئی ہے. کہ کافر بڑے ملک والے ہیں، مال والے ہیں، ان کی ٹرینیں چل رہی، ان کے جہاز چل رہے، اور ان کی فیکٹریاں اور کمپنیاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. ان کے ناز و نخرے اور ملک و مال کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھے کہ مزے میں، آپ دیکھے بھی مت ان کی چیزوں کی طرف. کیوں؟ لنفتنہم فی، ہم نے ان کو آزمانے کے لیے چیزیں دے رکھی ہیں. ورزق ربک، اور آپ کے رب کی روزی بہتر ہے. آپ کے رب کی روزی کہ جو آپ کے رب نے آپ کو دیا، قرآن دیا آپ کو، علم دیا آپ کو، نبوت عطا فرمائی آپ کو، سب سے افضل نبی پیغمبر اللہ نے آپ کو بنا دیا. یہ بڑی بڑی روزی ہے جو آپ کو اللہ نے دی ہے. خیر، آپ کے رب کی روزی بہتر ہے. وابقا، اور باقی رہنے والی ہے. ہمیشہ کی نعمت آپ ہی کے پاس ہے. علم آپ کا ہمیشہ باقی رہے گا، عمل اس کا ثواب ہمیشہ ملے گا. ان کا ملک سلطنت سب ختم ہو جائے گا. چنانچہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، آپ نے سلیمان علیہ السلام کی طرح ملک کیوں نہیں مانگ لیا اللہ سے؟ اللہ سے بادشاہت مانگ لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ تمہارے ساتھی کو، تمہارے نبی کو اللہ نے سلیمان کے ملک سے بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے. سلیمان کا ملک تو ختم ہو گیا، بادشاہت ختم ہو گئی، لیکن تمہارے نبی کو جو اللہ نے دین دیا، علم دیا اور شفاعت دی، کل قیامت میں میدان حشر میں میں اپنی امت کی سفارش کروں گا، تو یہ روزی بہتر ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جمے رہیے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے. نحن نرزقک، روزی تو آپ کو ہم دیں گے. والعاقبۃ للتقوی، اور انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے. تقوی والی زندگی جس کی ہوگی اس کا انجام بہتر ہوگا. کل جماعت ہماری یہ مستورات کی یہاں آئی ہوئی تھی، کل ہم ان کو باغ میں لے گئے تو وہاں ہمارے ایک ساتھی کا فلسطین کے فون آیا، اور ہم نے کہا وہ یہ مستورات کی جماعت ہے، تو انہوں نے یہ والی آیت پڑھ کر سنائی کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے کہو. نحن نرزقک، آپ کو ہم روزی دیں گے. فرمایا جب اللہ کے نبی کو صرف اپنے گھر والوں کو کہا جا رہا ہے تو اللہ رزق کے دروازے ان پر کھول رہے ہیں. تو جب ساری دنیا کے گھر والوں کو، مردوں کو، عورتوں کو ہم نماز کا حکم کریں گے تو اللہ کتنا بہترین رزق اور روزی ہمیں عطا فرمائیں گے. اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے لیے کہا جائے، عمل کے لیے ان کو متوجہ کیا جائے. چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نادا اہلہو، اپنے گھر والوں کو پکارتے تھے اور کہتے تھے یا اہلا صلو صلو، اے میرے گھر والوں نماز پڑھو نماز پڑھو، الصلاۃ الصلاۃ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہتے تھے نماز پڑھو نماز پڑھو۔ اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، نماز کی دعوت دیتے رہنا چاہیے اپنے گھر والوں کو، جب آؤ نماز پڑھنے نماز نماز، بیوی کو اٹھا کر آؤ، بیٹی کو اٹھا کر آؤ، بچوں کو اٹھا کر آؤ، بھائیوں کو کہو، راستے میں آ رہے کوئی جا رہا ہے تو بھائی نماز نماز، اس کی دعوت دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا۔ روایت کے اندر ہے، اللہ فرماتے میرے بندے آدم کی اولاد تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے کو مشغولیات سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ختم نہیں کروں گا۔ اس لیے عبادت سے روزی بھی اللہ تعالیٰ آسان فرماتے ہیں۔ وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، انہوں نے کہا کہ اپنی لولا یاتینا، کیوں نہیں ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی لے آتے، کوئی ایسا معجزہ لاؤ جو عجیب و غریب ہو، یہ جو پہاڑ ہیں یہاں ہمارے ان کو ہٹا دو، اور یہاں بہترین شاندار جیسے ملک شام میں ماحول ہے، سرسبز و شادابی ہے، ایسے ہی ہمارے یہاں بھی ہو جانی چاہیے۔ کبھی کہتے تھے سونے کے پہاڑ بناؤ، چاندی کے پہاڑ بناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ایسے مطالبے کرتے تھے کیونکہ ان کو ماننا تھا نہیں، اس لیے اللہ نے سمجھایا اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں آ چکی؟ بھائی تورات میں، زبور میں، انجیل میں اتنی باتیں اللہ نے بتائی، اس میں رسول اللہ کی بھی بشارت دی اور نصیحتیں کی، اور پھر یہ قرآن ہے، اس قرآن میں بھی بے شمار چیزیں اللہ نے بیان کر دی، اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ اس کو مان لو اور نئی نئی باتیں بنانے کے لیے اور آپ کو روکنے کے لیے تبلیغ سے نہ بناؤ، بہانے نہ بناؤ۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ، اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے اس سے پہلے ہی عذاب سے، کوئی نبی نہ بھیجتے، اب تو ہم نے نبی بھیجا، آپ کو رسول بھیجا، قرآن آپ پر نازل کیا، اگر ہم قرآن کے نازل کرنے سے پہلے اور آپ کو نبی بنانے سے پہلے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، اگر ہم ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے اس سے پہلے، لَقَالُوا، تو کہتے رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ، اے ہمارے رب آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ فنتبع آیاتک، ہم آپ کی آیتوں کا اتباع کر لیتے، من قبل ان نذل ونخزى، ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے۔ آج ہمیں عذاب مل رہا، آپ نبی بھیجتے تو ہم مان لیتے بات، اب نبی آ گئے تو کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ شاعر ہے، مجنون ہے، پہلے واقعات اور قصے سنا رہے ہیں ہمیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات لے کر آؤ۔ تو ہم نئی بات، نبی آ گئے تو نئی نئی باتیں مانگ رہے، اور نبی نہ بھیجتے تو کہتے نبی کو بھیج دیتے ہمارے پاس، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، جماعت جاتی ہے، جماعت نکلتی ہے، کوئی جائے تشکیل کرنے ہوئے چلو جماعت میں چلو، اجی کہ مجھے تو بہت تقاضا ہے، جی مجھے تو بہت ٹائم نہیں ہے، ارے بھائی وقت نکال لو، چلو کوئی بات نہیں جاؤ بھائی۔ اب کبھی جماعت میں چلے گئے کہ اچھا اکیلے اکیلے جا رہے ہیں، اکیلے چلے گئے جماعت بنا کے، اور ہمیں کہا بھی نہیں، ہمیں پوچھا بھی نہیں، جب پوچھو تو کہتے ہیں ہمیں عذر ہے، اور جب کہو چلو تو کہتے ہیں میں جا نہیں سکتا، عذر ہے، اور جب چلے جاؤ تو کہ اپنے ساتھ لے کے جاتے نہیں تم تو میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا بھائی، جب میں جاؤں گا تو جب میں کہوں گا میں جا رہا ہوں چلو کہ جی اب تو جا نہیں سکتا ہوں، اگلی دفعہ چلا جاؤں گا۔ تو آدمی بہانے بناتا ہے، تو ایسے ہی یہ بہانے بنا رہے، نبی آتے تو مان نہیں رہے، اور نبی نہ بھیجتے تو کہتے نبی بھیج دیتے ہم مان لیتے بات کو۔ اللہ فرماتے قل کل متربص فتربصوا، کہہ دو سب کے سب انتظار کر رہے ہیں، فتربصوا، تم بھی انتظار کرو، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، ان قریب جان لوگے کون سیدھے راستے والے ہیں، ومن اهتدى، اور کس نے ہدایت پائی، تم ہدایت پر ہو یا ہم ہدایت پر ہیں، ایمان والے کامیاب ہیں یا مال والے کامیاب ہیں، مرتے ہی پتہ چل جائے گا، اس وقت رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ صورت مبارکہ سورۃ طٰہٰ مکمل ہو گئی، یہ عظیم الشان صورت ہے، اللہ نے زمین و آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے اس کو پڑھا تھا، آج اس کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ کل چونکہ ترجمہ نہیں ہوا تھا، جماعت یہاں تھی، تو ہم نے کہا آج تھوڑا لمبا ہو جائے، چاہے یہ پورا ہو جائے گا، اگلے ہفتے پتہ نہیں زندگی ہوگی نہیں ہوگی، اگلے ہفتے انشاءاللہ سورۃ الانبیاء کا ترجمہ ہوگا، یہ سورۃ طٰہٰ کا 17ویں پارے کا ترجمہ ہوا۔ اب 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھیں گے، اس توجہ اور دھیان کے ساتھ کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے، اور اللہ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا یقین ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا زدنا علما وصلاحا ربنا زدنا علما وصلاحا ربنا زدنا علما وصلاحا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطا سے درگزر فرما ہمارے یہاں جمع ہونے کو پڑھنے سننے کو بہت قبول فرما اے اللہ پڑھنے سننے میں جو غلطی ہوتا ہے اس کو معاف فرما آئندہ صحیح سے پڑھنے کی سننے کی عمل کرنے کی اور علم و عمل کی دعوت کو لے کر ساری دنیا میں جماعتیں بنا بنا کر جانے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا اے اللہ ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا اے اللہ ہمارے مردوں کو عورتوں کو بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں ذکر میں عبادت میں دعوت میں لگانے کی توفیق عطا فرما مولا تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما تمام مقروضوں کی قرضوں کے ادائیگی غیر سے بندوبست فرما تمام مرحومین کی مغفرت فرما حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو ضرورتوں کو پورا فرما جن بھائیوں نے دوستوں نے ماؤں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے کہنا چاہتے تھے کہنا پائے مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں یا اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فجل عاقبته رشدا آمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى